وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وإلی اللہ اور اللہ ہی کے لیے طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کا ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اور سب نے ہر چیز ہر امر ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یہ پچھلی ساری بات کو یوں سمجھ لیں کہ ایک اختتامی جملہ ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے، اللہ سب سے باخبر ہے اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ ایسا کوئی امر نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے احاطہ علم سے باہر ہو یا اللہ کے سامنے پیش نہ کی جاتی ہو۔ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ خود ہر چیز جانتے ہیں، اور اللہ کے جاننے کے باوجود جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ ہی کے حضور پہنچائی جاتی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے جہاں بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کنتم تم ہو، یا گرامیٹیکلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ گرامیٹیکلی اس کا جو مطلب بنتا ہے کہ تم تھے خیر امت بہترین، میں نے بتایا نا کہ خیر امت بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی ہو، بھیجی گئی ہو، تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، مقصد تمہارا یہ اخرجت للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور منع کرتے ہو روکتے ہو، عن المنکر برے کام سے، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب کتاب والے، لکانا تو تھا خیر لہم ان کے لیے یہ بہتر، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ ان کے لیے خیر تھی، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، مسلمانوں کو جو ایک ذمہ داری سونپی گئی اس کے حوالے سے، اور جو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک فضیلت اور رتبہ بخشا گیا اس کے اعتبار سے۔ کنتم تم ہو، اکثر مفسرین نے اس کا معنی کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ کنتم تو پہلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کا یا یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا تعلق تمام انبیاء سے جوڑا ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ تمام انبیاء کا جو آبجیکٹو تھا، جو مقصد تھا، جو دعوت تھی، جو جس کام کا وہ کہتے تھے وہ ایک ہی تھی، توحید کی طرف دعوت دیتے، نیکی کی طرف دعوت دیتے، برائی سے اور ظلم سے منع کرتے۔ تو کنتم خیر امتن میں بیسیکلی مسلمانوں کو یا یہ کام کرنے والوں کو تمام انبیاء سے جوڑا گیا، کہ جو بہترین امت ہے نا، اور بہترین اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو سب سے بہترین کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء سب سے بہترین ہیں، سب سے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے جو تھے، اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے،
اور جتنی بھی امتیں تھیں جنرلی اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، وہ ساری کی ساری وہ اپنے لیے تھی۔ اس سے پہلے جو انبیاء بھی آتے تھے وہ اپنی امت کے لیے تھے، اس امت کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، ان لوگوں کی جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ اور امت کا کام کیا تھا کہ خود اپنے اندر آپس میں اچھائی کا حکم کرنا، برائی منع کرنا، اپنی ذات تک اس کا محدود تھا، باقی لوگ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ انبیاء کا بھی یہ حساب تھا کہ اپنی امت تک تھا، لیکن اللہ نے یہ شرف بخشا اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے اور تمام انسانوں کے لیے بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لیے بھی نبی تھے اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے نبی وہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے نہیں بھیجے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی تھا، سب کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آخری آنے والے بندے تک کے لیے نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کو ایڈ کیا گیا، ان کی امت کو بھی اس میں شریک بنایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریک بنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنا اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو غائب ہیں، جہاں پہ موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا اور اللہ کا یہ دین پہنچانا، یہ ان تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے بھی اس امت کو ذمہ داری بھی تفویض کی، ذمہ داری بھی عطا کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو رتبہ بھی عطا کیا۔ کنتم خیر امت، تم اس امت کی لڑی میں سے ہو، تم اس گروہ کا پارٹ ہو۔ امت کی بات پہلے کی تھی نا پچھلے لیکچرز میں، کہ امت ایسے گروپ کو کہتے ہیں، ایسے گروہ کو کہتے ہیں جن کا آبجیکٹو ایک ہو، جن کا مقصد ایک ہو۔ تو انبیاء کا مقصد بھی کیا تھا کہ خود تو جنت میں جانے والے تھے ہی تھے، لوگوں کو جنت میں لے جانے والے بن جائیں، اللہ کی پہچان کروا دیں، لوگوں کو اچھائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیں اور لوگوں کو برائیوں سے منع کریں۔ تو اس مقصد کے تحت جو بھی یہ کام کرے گا وہ اس گروہ کا، اس گروپ کا پارٹ ہے۔ کنتم خیر امت، تم ایک حصہ ہو اس بہترین امت کا۔ اگر ایک پہلو سے دیکھیں، اگر ہم کنتم کو ماضی کی طرف بھی لے کے جائیں، اور اگر اس کا جس طرح نارملی ترجمہ کیا جائے تم بہترین امت ہو، تو یعنی اللہ نے آپ کو امتوں کے لحاظ سے، گروہوں کے لحاظ سے، گروپس کے لحاظ سے بہترین بتایا ہے، اور بہترین بنانے کی وجہ کیا بتائی؟ اخرجت للناس، تمہیں بنایا ہی، بھیجا ہی لوگوں کے لیے کیا ہے، تم سیلف سینٹرڈ نہیں ہو، آپ لوگوں نے صرف خود کی کیئر نہیں کرنی ہے، آپ کو تو بھیجا ہی لوگوں کی منفعت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام، تم لوگوں کا کام لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ جہاں پہ کوئی ظلم ہوتا دیکھنا ہے وہاں پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کو روکنا، کیونکہ ظلم کو روکیں گے تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نے تو ہمیں بتایا کہ تمہیں بہترین امت بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کے نفع کیا سوچتے ہو، نفع کے لیے کام کرو۔ اور ہمارا مقصد کیا بن چکا ہے، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں یا کوئی بھی، ہم تو اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ جب ہمارا کہ عمل جو ہے وہ تو ٹوٹلی اگینسٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو کہ قرآن کی تعلیمات۔ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں نکالا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے، تمہیں بھیجا ہی لوگوں کے لیے کیا ہے، تمہیں بہترین بنایا ہی لوگوں کی خاطر دیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم عرف کا، معروف کا، نیکی کا، اچھائی کا، جو ایک چیز لاجیکلی صحیح ہے تم اس کا حکم کرتے ہو، اس کی تلقین کرتے ہو، اس کے لیے کوشش کرتے ہو۔ لوگوں کی منفعت، لوگوں کا فائدہ جس چیز میں ہے
اس چیز کو وجود دینے کی، اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے کی یا کرنے کی کوشش کرتا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے جو برائیاں ہیں. منکر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے کو جو ہے نا جس سے انسان مانوس نہ ہو، ایسی چیز جو کہ اچھی نہ ہو، جو طبیعت کے موافق نہ ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم روکتے ہو برائی سے. اس کا جو نارمل مطلب لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ برائی سے روکتے، غلط چیزوں سے روکتے ہو، انجسٹس سے، نا انصافی سے روکتے. لیکن امت مجموعی طور پہ تنہونا عن المنکر سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے اندر نہ تو وہ طاقت موجود رہی ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، اور نہ ہی ہم برائی کو زبان سے منع کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم برائیوں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں، منکر کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ایک چیز غلط ہے تو پہلے اس کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے اس کو روکا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی کو ہوتا وہ دیکھے اور اس کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو اس کو زبان سے برا کہے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو اس کو دل میں برا سمجھے. اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. جب ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی چیز اس طرح کی آیت حدیث کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، فوراً ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. ہم فوراً باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو باہر یہ برائی بھی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر. باہر دیکھنا چھوڑ دیں. جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، جب آپ کسی عہدے پہ نہیں ہیں، جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو باہر دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں باہر والی چیزوں کو برا ضرور سمجھیں کہ یار یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. اس کو ہم زبان سے برا کہہ سکتے ہیں، ضرور کہیں. آپ فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، اسٹیٹس کے تھرو غلط بات کو غلط کہیں. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو برا سمجھیں. اور کسی حد تک جو بولنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، ضرور کریں. لیکن سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر کو دیکھنا ضروری ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی ذات سب سے پہلے، اور پھر اپنا گھر، پھر اپنا محلہ، پھر اپنی جو ہے وہ شہر، پھر باہر دنیا کی ہم بات کریں گے. ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جا کے جی ہم نے تو کافروں کو، اور یورپ میں اور یو ایس اے میں جو ہے وہ اصل تو وہ تنہونا عن المنکر اور امر بالمعروف کا میدان ہے. سب سے پہلے اپنی ذات میدان ہے، یاد رکھ لیں. سب سے پہلے میری اپنی ذات کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ایز این امت، ایز این انڈیویجول. پھر میرا گھر ہے، پھر میری عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، محلہ، گلی، اور پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی کو خود ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے آلریڈی، انفارچونیٹلی. ہمیں پہلی بات تو سمجھ آتی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی سمجھ آتا ہے تم بہترین امت ہو. سمجھ آتا ہے ہاں جی الحمدللہ ہم بہترین امت سے بلانگ کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھی نکالا گیا ہے. یہ بھی ایک جس طرح ایک منصب ملتا ہے نا، ہاں جی یہ بالکل مانتے ہیں. لیکن جو اگلی بات ہے نا تأمرون بالمعروف، وہ جی دوسروں کو دیں گے. بھائی دوسروں کو نہیں، پہلے اپنی ذات ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ جو کام کرنا ہے نا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، یہ اللہ کے لیے کرنا. مقصود صرف اللہ کی رضا ہو. اخلاص ہر عمل میں سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے گا. بغیر اخلاص کے پوری زندگی لگا دی دین کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ملٹیپلائڈ بائی 0 ہے اخلاص، یہ پہلی چیز ہے. اور اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اور آگے جو 2 آیات ہیں یا باقی آیات ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، یہ ان کے لیے خیر تھی. اہل کتاب سے جیسے کہ عرض ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، 2 چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، ایک یہودی اور عیسائی، اور اہل الکتاب جو اہل ہیں کتاب کے، یعنی جو کتاب کے جاننے والے ہیں. اکثر اگر دیکھیں تو کچھ مفسرین نے اس کو کہا ہے کہ اکثر مقامات پہ مخاطب عام بندہ نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کتاب کا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو چلو ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن جو جانتے ہیں،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اصل وہ ہیں مخاطب۔ اگر یہ اہل کتاب، اگر یہ کتاب کے جاننے والے، اگر جن کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اگر یہ اس کو مان لیتے، اگر وہ ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر، بہت بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔